بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ پارہ 25 سورۃ شورى، رکوع 1 آیت نمبر 6 تا 9۔ آیت مذکورہ آیت نمبر 6 میں فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، یعنی جن لوگوں نے اللہ کے بغیر غیر کو کارساز بنایا ہے، متصرف بنایا ہے، تو اللہ رب العالمین ان بدبختوں کے اعمال قبیحہ شرکیہ کفریہ کو دیکھ رہا ہے۔ مناسب وقت پر ان بدبختوں کو سزا ملے گی۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان پر کوئی اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ آپ جب چاہے ان پر عذاب نازل کرا دے اور ان لوگوں پر، ان بدبختوں پر، نافرمانوں پر فوری عذاب نہ آنے سے آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو حزن اور ملال بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام تبلیغ کرنا ہے جو آپ کر چکے ہیں، اور اس سے زیادہ فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ قرآن کریم آپ ہی پر عربی زبان میں وحی کے ذریعے محض اسی لیے نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ سے پہلے، سب سے پہلے اہل مکہ، ام القریٰ اور مکہ کے آس پاس کے لوگ، عرب، بلکہ مکہ یا بیت اللہ تو دنیا کے بالکل بیچ میں ہے، اور اس سے پہلے ہوئی پوری دنیا جو ہے، پورے دنیا کے لوگوں کو آپ ڈرا دے۔ آپ رحمت للعالمین ہے، آپ تمام عالم انسانیت اور جنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اور ڈرانا بھی کس چیز سے ہے؟ ڈرانا بھی ایک بڑی چیز سے ہے، جمع ہونے کے دن سے ڈرانا ہے، قیامت کے دن سے ڈرانا ہے، جس میں اولین اور آخرین ایک ہی میدان میں جمع ہوں گے، اور اس دن کے حوالے سے ذرا برابر شک بھی نہیں ہے۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، ایک گروہ یعنی مومنین، صالحین، متقین کا جو گروہ ہوگا، جماعت ہوگی، وہ جنت میں داخل ہوں گے، و فریق فی السعیر، اور کافرین، منکرین، مشرکین، منافقین کا جو گروہ ہے وہ دوزخ میں ہوں گے۔ اور تسلی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تعلیم ہے امت کو کہ ان منکرین کو صرف ڈرانا ہے، صرف دعوت دینی ہے، تبلیغ دینی ہے۔ روز قیامت کے بعض بات انہیں تذکیر بما بعد الموت کے اساس پر ان کو دعوت دینی ہے، تبلیغ کرنی ہے، لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہے، خیر کی طرف بلانا ہے۔ باقی ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایمان لانا یا نہ لانا یہ مشیت الہی پر موقوف ہے، یہ کوئی مبلغ، کوئی داعی کی بس میں نہیں ہوتی۔ داعی کا کام ہے صرف دعوت دینا، مبلغ کا کام ہے صرف تبلیغ کرنا۔ ہدایت میرے رب کے اختیار میں ہے۔ ایک بات کہ ام القریٰ سے مراد مکہ مکرمہ ہے، وہ اس لیے کہتے ہیں ام القریٰ کہ مکہ مکرمہ سارے دنیا کے شہروں اور سارے بستیوں سے اللہ کے نزدیک اشرف ہے، افضل ہے، معزز ہے، جیسا کہ مسند احمد کی روایت میں ہے۔ حضرت عدی بن حمراء زہری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت پوچھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما رہے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضورہ ایک جگہ ہے، اس کے مقام پر فرمایا کہ انکا لخیر ارض اللہ واحب ارض اللہ الیہ،
کہ اے مکہ تو میرے نزدیک اللہ کے سارے زمین سے بہتر ہے، بیت اللہ کی نسبت سے، اور سارے زمین سے مجھے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے اس زمین سے نہ نکالا جاتا تو میں اپنی مرضی سے کبھی بھی اس زمین کو نہ چھوڑتا۔ محبت ہے وطن کی، محبت ہے بیت اللہ کی۔ اور آیت نمبر 8 میں فرمایا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ رب العالمین کو منظور ہوتا تو ان سب کو ایک ہی طریقہ پر جماعت بنا دیتا، یعنی سب کو ایمان مقدر ہو جاتی، نصیب ہو جاتی، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، یعنی اگر ہم چاہتے تو ہر شخص کو صحیح ہدایت پر پہنچا دیتے، لیکن بہت سی حکمتوں کی بنا پر اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، بلکہ وہ جس کو چاہتا ہے ایمان دے کر اپنے رحمت میں داخل فرما دیتے ہیں، اور جس کو چاہے اپنے رحمت سے دور فرما دیتے ہیں۔ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، ظالمین، مشرکین جو شرک، ظلم، جبر، بربریت میں مبتلا ہے، قیامت کے دن بدبختوں کا کوئی حامی، ناصر اور مددگار نہیں ہوگا، کوئی سفارشی نہیں ہو۔ ظلم سے ادھر مراد شرک ہے، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم۔ بہرحال مشرکین، منکرین جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے اور بدترین عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ آیت نمبر 9 میں شرک کا ابطال ہے کہ ام اتخذوا من دونہ اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے بغیر غیر کو کارساز قرار دے رکھا ہے؟ حالانکہ اللہ رب العالمین بہترین کارساز ہے۔ کارساز بنانے کا مستحق صرف اور صرف متصرف ذات جو ہے وہ اللہ کی ذات ہے، جس کے قبضے قدرت میں موت ہے، حیات ہے، خلقت ہے، اور جو موت پر بھی قادر، جو حیات پر بھی قادر۔ اور کیسے تم انکار کرتے ہو اللہ کے الوہیت اور وحدانیت سے؟ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، انسان تو کچھ بھی نہیں تھا۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، انسان تو کچھ بھی نہیں تھا۔ إِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ، اللہ رب العالمین نے اس کو فرمایا، ان کو وجود بخشا، پھر موت دے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر زندہ کرے گا، پھر اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، میزان عدل قائم ہوگی اور انصاف پر مبنی فیصلے ہوں گے۔ کسی کے ساتھ کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی، ہر بندے کو اس کے اعمال کے مطابق جزا اور سزا ملے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے نیک عمل کی ہے وہ بھی دکھایا جائے گا، جس نے اچھے اور برے دونوں اعمال کو سامنے لائے جائیں گے۔ بہرحال فرمایا والذین اتخذوا، اور وہ لوگ جو بناتے ہیں من دونہ اللہ کے سوا اولیاء کارساز، اللہ کے بغیر کسی غیر کو کارساز متصرف بناتے ہیں۔ اللہ حفیظ علیہم، اللہ ہی نگران ہے اس پر۔ وما انت علیہم بوکیل، اور نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ذمہ دار، ان کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اور اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف قرآنًا عربیًا، قرآن عربی زبان میں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائے مکہ والوں کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور ان کو جو ان کے ارد گرد ہے، وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ، اور ڈرائے جمع ہونے کے دن سے، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں، فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ، فریق فی الجنت، ایک گروہ جنت میں ہوگا، وفریق فی السعیر، اور ایک گروہ دوزخ میں۔ ولو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لجعلکم، تو ضرور بنا دیتا انہیں امتا واحدتا، ایک ہی امت، ولکن یدخل من یشاء، لیکن وہ داخل کر دیتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے، فی رحمتی، اپنے رحمت۔ والظالمون، اور ظالم جو ہے، ما لہم، نہیں ہے ان کا، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، نہ کوئی مددگار۔ ام اتخذوا، کیا انہوں نے ٹھہرائے ہے، من دونہ اللہ کے سوا، اولیاء کارساز، واللہ هو الولی، پس اللہ ہی کارساز ہے،
وہو یحیی اور وہی ہی زندہ کرے گا الموتى مردوں کو وہو علی کل شیء قدیر اور اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ اجمعین الطیبین الطاہرین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔